بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشا نئے بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری شہید کی کتاب سیرت آل محمد کا مطالعہ جاری ہے اور ہم پہنچ چکے ہیں پیج نمبر 92 پر۔ اور جیسا کہ آپ کے علم ہے، یہ کتاب جو ہے یہ آیت اللہ شہید مطہری کی فکر انگیز تقاریر کا مجموعہ ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال اور ایک جواب، یہ ہیڈنگ ہے۔ سوال: آپ نے فقہ جعفریہ کی سند امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بیان کی ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ شیعہ فقہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے شیعہ فقہ پر عمل کرتے ہوئے صلح کی ہے۔ جناب محقق اور دیگر علماء شیعہ نے جو کچھ بھی کہا ہے یا بیان کیا ہے، یہ سب کچھ ائمہ اطہار سے لیا ہے۔ برائے کرم اس مسئلے کی تشریح فرما دیجیے۔ جواب: آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ آپ نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ میں نے کب کہا کہ امام حسن علیہ السلام نے شیعہ فقہ کی پیروی کرتے ہوئے حاکم وقت کے ساتھ صلح کی ہے؟ میں نے تو فقہ کی بنیادی اصولوں کو سیرت امام سے منطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔ دراصل ہماری فقہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے فرامین سے مرتب کی گئی ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تشریح اور وضاحت ان بزرگ ہستیوں نے جس طرح کی ہے، اتنی اور کسی نے نہیں کی۔ ہم نے فقہ کے ایک باب جہاد پر تبصرہ کیا تھا۔ جناب محقق کی عالمانہ رائے اور نقطہ نظر کو اس لیے بیان کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ صلح کے بارے میں شیعہ فقہ کیا کہتی ہے۔ بالغرض اگر آج ہمیں یا کسی اسلامی حکمران کو اس قسم کا قدم اٹھانا پڑے اور وہ ہم سے رائے مانگے تو ہم بغیر کسی توقف کے بتا سکیں کہ ہماری فقہ کیا کہتی ہے۔ پیج نمبر 93۔ اور ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت طیبہ ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر وقت لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہے اور اس کو وہ جہاد کا نام دے، بلکہ جہاد اور صلح کے اپنے اپنے تقاضے ہیں اور ان کو ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اوقات صبر و تحمل اور خاموشی کی روش بعض اوقات صبر و تحمل اور خاموشی کی روش اختیار کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جارح اور ظالم دشمن کے جواب میں مسلح ہو کر میدان جنگ میں اترنا پڑتا ہے۔ پیغمبر اسلام اور دیگر ائمہ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں اس نوع کی یکسانیت اور یک رنگی ہے کہ انسان اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال آ جاتا ہے۔ سوال: کیا اہل سنت بھائیوں کا نقطہ نظر جہاد کے بارے میں شیعوں سے مختلف ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ جواب: اس سلسلے میں اہل سنت بھائیوں کی کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد کچھ اس پر روشنی ڈال سکوں گا۔ لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے بارے میں شیعہ سنی کا کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد میں امام یا اس کے نائب سے اجازت لینا چاہیے۔ ان کے نزدیک یہ شرط و قید نہیں ہے۔ اس مسئلے میں ہم سب مسلمان متحد ہیں کہ اگر کافر یا مشرک ملک یا شخص ہمارے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرتا ہے یا کسی کافر سے کسی مسلمان کی عزت و مال کو خطرہ ہے تو ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں۔ پیج نمبر 94۔ نمبر 2، وہاں پہ پہلے ہم نے جو پڑھا تھا بحث امام حسن میں نمبر 1 اور اب نمبر 2 آ گیا، بیچ میں یہ سوال جواب وغیرہ آئے، اس کے بعد اب نمبر 2 ہے۔ ہماری بحث امام حسن علیہ السلام کے بارے میں چل رہی تھی کہ گزشتہ نشستوں میں نے جنگ اور صلح پر اسلامی نقطہ نظر کو بیان کیا ہے اور میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تاریخ اسلام سے جو بھی بات ظاہر ہوتی ہے وہ امام وقت جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ عدل و انصاف کے عین تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارے ائمہ طاہرین نے اپنے ہر کام، ہر فعل اور ہر عمل میں جو بھی کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر صلح کی مختلف قراردادوں پر دستخط کیے، کبھی مشرکین کے ساتھ تو کبھی اہل کتاب کے ساتھ، کبھی آپ کو جنگوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ میں نے اپنی بات اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فقہی اور عقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دین ایک کامل ترین مذہب اور نظریے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہم اپنی مرضی کے مطابق تعویل کرتے رہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے حیات بخش اصول پہلے بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں۔
اور قیامت تک اس کی حقانیت مسلم طور پر موجود رہے گی۔ اگر صلح کی بات آتی ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اسی طرح جنگ کے بارے میں اس کے معین کردہ قوانین موجود ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر دشمن کو بات منانا آسان ہوتا ہے اور اس میں جنگ و جدال کی نوبت نہیں آتی، اور کبھی جو بات دشمن جنگ کے ذریعے مانتا ہے وہ صلح سے پوری نہیں ہوتی۔ پیج نمبر 95۔ میں نے گزشتہ محافل میں وضاحت کے ساتھ گفتگو کی ہے، اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ دراصل امام حسن علیہ السلام کے دور امامت میں فضا اتنی مقدر تھی کہ صلح کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ گویا آپ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے دور میں حالات بالکل بدل چکے تھے۔ اب آپ کا خاموش رہنا اور دشمن کے ساتھ صلح کرنا اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے مترادف تھا۔ اس دور اور اس دور میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اب میں اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا اور امام حسین علیہ السلام کو کیا، اور ایک نے صلح اور دوسرے نے جنگ کو کیوں چنا۔ آئیے چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ پیج نمبر 96۔ امام حسن اور امام حسین کے ادوار میں فرق کتنا تھا؟ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اس وقت مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو اس وقت معاویہ مضبوط ترین پوزیشن بنا چکا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے زندگی میں کس طرح کی صعوبتیں اور سختیاں برداشت کی، پھر آپ کو کس بے دردی اور مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس عظیم اور مظلوم والد کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام مسند خلافت پر تشریف لائے۔ یہ حکومت اندرونی سطح پر بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام کی شہادت کے 18 روز بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ وقت مقرر ہوئے۔ ان 18 دنوں کے اندر اندر معاویہ نے خود کو اچھا خاصا مضبوط و مستحکم کر لیا۔ اس نے جگہ جگہ اپنی فوجیں پھیلا دیں۔ پھر معاویہ عراق کو فتح کرنے کے لیے ایک کثیر تعداد کی فوج اپنے ہمراہ لے کر عازم سفر ہوتا ہے، اور ادھر امام حسن علیہ السلام بے پناہ مشکلات سے دوچار تھے۔ ایک باغی اور سرکش شخص آپ کے خلاف بغاوت کر چکا تھا۔ اب یہاں پر امام حسن علیہ السلام کا قتل ہو جانا مسند خلافت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ تھا۔ ابتدائی حالات تھے جس کے برعکس امام حسین علیہ السلام اس جگہ پر خاموش رہتے یا کسی خاص مصلحت کا انتظار کرتے تو دین محمدی نعوذ باللہ کب کا مٹ چکا ہوتا۔ ادھر خاموشی عبادت، ادھر جہاد کرنا عبادت۔ ایک مقام پر سکوت جہاد تھا اور دوسرے مقام پر جہاد ہی جہاد تھا۔ پیج نمبر 97۔ امام حسن علیہ السلام نے ایسے حالات میں ظلم و فساد کا مقابلہ کیا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو کب کا حکومت وقت کو تسلیم کر چکا ہوتا۔ امام حسن علیہ السلام نے مصلحت کے تحت صلح کر لی تھی، لیکن معاویہ کی حاکمیت خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ آپ نے کئی سالوں تک معاویہ کی شاطرانہ سیاست کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ کو دھوکہ و فریب کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آپ نے جرأت و استقامت کے ساتھ حالات کا انتہائی جرأت مندی اور پامردی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ امام حسن کی حکمت عملی اتنی بلند تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی کی مدبرانہ سیاست کی تعریف کر کے اس سیاست کو آئیڈیل سیاست قرار دیا۔ اس لیے اعتراض کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ آپ مسند خلافت پر خلیفۃ المسلمین کے طور پر تشریف فرما تھے۔ اگر ان کو وہیں پر قتل کیا جاتا تو یہ خلیفۃ المسلمین کا مسند خلافت پر قتل تھا، جو کہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی مسند خلافت پر شہید ہونے سے اجتناب کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں بھی شہید نہیں ہونا چاہتے تھے کیونکہ اس سے مکہ کی بے حرمتی ہوتی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اس وقت غیر معمولی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ جناب عثمان اپنے دور کے مخالفین کے مطالبات پورے کرتے ہوئے ان کے ساتھ صلح کریں۔ آپ ہر دور میں جناب عثمان کی حفاظت و سلامتی کے خواہاں تھے۔
اور گاہے بگاہے ان کو مشورے بھی دیا کرتے تھے۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ آپ حضرت عثمان کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ کا ایک فرمان ہے میں نے عثمان کا اس قدر دفاع کیا کہ اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 240، میں نے اردو کی عبارت پڑھی ہے۔ پیج نمبر 98۔ سوچنے کی بات ہے کہ آپ خلیفہ صاحب کی حمایت کیوں کرتے تھے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ مسند رسول کی حفاظت کرنا تھی۔ آپ کی شبانہ روز کوشش کا مقصد حضرت عثمان کو تحفظ فراہم کرنا تھا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے باعث ننگ و عار تھی کہ خلیفۃ المسلمین مسند خلافت پر قتل ہو۔ اس سے مسند رسول کی بے حرمتی ہوگی۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے مولا علی علیہ السلام کو بے تحاشا قربانیاں دینا پڑیں۔ دوسری طرف آپ عوامی رد عمل کو بھی نہیں روکنا چاہتے تھے، کیونکہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ حاکم وقت سے اپنی بات کہے اور اس کے سامنے اپنے مطالبات دہرائے۔ آپ لوگوں کو بھی حکومت کے خلاف اجتماع کرنے سے روکنا نہیں چاہتے تھے، اور آپ کی یہ کوشش تھی کہ حضرت عثمان کا قتل نہ ہو، کیونکہ آپ مسند رسول کے تحفظ و احترام کو زندگی کا سب سے اولین مقصد سمجھتے تھے۔ بالآخر وہی ہوا کہ جس کا آپ کو ایک عرصے سے خدشہ تھا کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے۔ چنانچہ اگر امام حسن علیہ السلام انہی حالات میں معاویہ کے ساتھ مقابلہ کرتے تو ان کا حال بھی یہی ہوتا، جیسا کہ تاریخ اسلام اس امر کی گواہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے۔ آپ تو صرف مسند خلافت کے احترام کی خاطر خاموش تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت علم جہاد بلند کرنے والے عظیم مجاہد کی شہادت تھی کہ جنہوں نے ایسے ظالم فاسق و فاجر شخص کی حکومت کے خلاف آواز بلند کی کہ جو خود کو خلیفۃ المسلمین کہلواتا تھا، حالانکہ اس کا خلافت سے دور دور تک کا واسطہ نہ تھا۔ پیج نمبر 99۔ اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے حالات و واقعات کا زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ایک مقام پر چپ رہنا عبادت تھا اور دوسری جگہ پر ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنا وقت کا اہم تقاضا تھا۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ کوفہ کی سرزمین اپنی بے وفائی کے باعث حق اور حق پرستوں کے لیے تنگ ہو چکی تھی۔ اگر معاویہ وہاں پر آ جاتا تو بڑی آسانی سے اس کو فتح کر لیتا۔ امام حسن علیہ السلام کے حامیوں کی اکثریت رخ موڑ چکی تھی۔ کوفہ منافقوں کا مرکز بن چکا تھا۔ کوفہ میں سب سے بڑا مسئلہ خوارج کا وجود میں آنا تھا۔ لوگ جاہلیت میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ حق کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سوسائٹی کو نادانوں اور جاہلوں کی سوسائٹی سے تعبیر فرمایا۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ اس وقت کا معاشرہ تعلیم و تربیت سے عاری تھا۔ لوگ اسلام کو جانتے تک نہ تھے۔ اسلامی تعلیمات کو یکسر بھلا دیا گیا تھا۔ وہ لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن دراصل وہ اسلام کی الف با سے بھی واقف نہ تھے۔ بہرحال کوفہ میں عجیب ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ معاویہ کوفہ میں اپنی بنیادیں مستحکم کر چکا تھا۔ اس نے پیسہ خرچ کر کے کوفیوں کو خرید لیا تھا۔ جگہ جگہ پر جاسوس پھیلے ہوئے تھے۔ حکومتی مشینری نے معاویہ کے حق میں اور امام حسن علیہ السلام کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا کر رکھا تھا۔ اگر اس وقت امام حسن علیہ السلام انقلاب برپا کرتے تو لوگوں کا ایک امبو معاویہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ شاید 30-40 آدمیوں کا لشکر آمادہ پیکار ہوتا۔ پیج نمبر 100۔ تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام 1,00,000 تک افراد کو جمع کر سکتے تھے۔ آپ معاویہ کے 1,50,000 فوجیوں کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام نے 8 مہینوں تک معاویہ سے مقابلہ کیا۔ اس وقت عراقی فوجیں خاص کر مضبوط تھیں۔ 8 مہینوں کی مسلسل جنگ میں معاویہ مکمل طور پر ہار چکا تھا، لیکن چند غداروں نے مولا مشکل کشا کے خلاف سازش کر کے قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کر کے میدان جنگ میں لے آئے۔ اگر امام حسن علیہ السلام جنگ کرتے تو شام و عراق کی 2 مسلمان فوجوں کے مابین جنگ طول پکڑ جاتی اور ہزاروں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا۔ اس سے حاصل کیا ہوتا؟ جہاں تک تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ معاویہ اپنی تمام تر چالاکیوں کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا۔ اب آپ ہی اندازہ کریں کہ امام حسن علیہ السلام
2 سالوں تک جنگ کرتے رہے اور ہزاروں افراد 2 سالوں تک جنگ کرتے اور ہزاروں افراد قتل ہوتے، اور نتیجہ مسند خلافت پر امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر منتج ہوتا۔ امام حسن علیہ السلام کے امام حسن علیہ السلام کے پاس 72 اشخاص موجود تھے۔ آپ نے ان کو بھی واپس بھیج دیا اور فرمایا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، میں جانوں اور دشمن کی فوج جانے، اور اگر میں اس حال میں شہید ہو جاؤں تو اس سے بہتر میرے لیے کیا احساس ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس 72 اشخاص موجود تھے۔ آپ نے ان کو بھی واپس بھیج دیا اور فرمایا تم یہاں سے چلے جاؤ، میں جانوں اور دشمن کی فوج جانے، اگر میں سال میں شہید ہو جاؤں تو اس سے بہتر میرے لیے کیا احساس ہوگا۔ چنانچہ یہ وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی پڑی۔ ایک یہ کہ آپ نہ چاہتے تھے کہ دشمن آپ کو مسند رسول پر قتل کر کے اس عظیم مسند کی توہین کرے۔ دوسرا، آپ یہ بھی پسند نہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو۔ آپ اس وقت معاویہ کی فوج کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ پیج نمبر 101۔ لیکن آپ نے امن و عامہ کی بحالی اور برقراری اور مسند رسول کے تحفظ و احترام کی خاطر ہتھیار اٹھانے اور حملہ کرنے کی بجائے صلح و آتشی کو ترجیح دی۔ آپ نے اپنے قول و فعل، کردار و گفتار کے ذریعے ثابت کر دیا کہ خاندان رسالت اسلامی و انسانی اقدار کی کس طرح پاسداری کرتا ہے۔ یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے سلسلہ جو بحث شروع ہوئی تھی کہ امام حسن اور امام حسین کے ادوار کا فرق۔ اب جو ہیڈنگ میرے سامنے ہے پیج نمبر 102 پر، وہ ہے صلح حسن اور قیام حسینی کے محرکات۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حالات میں بہت زیادہ فرق تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے عظیم انقلاب اور بے نظیر جہاد کے 3 محرکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں ان تینوں عوامل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جبکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں صورتحال کچھ اور طرح کی تھی۔ حسینی انقلاب کا پہلا محرک یہ تھا کہ ظالم حکومت نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کرنے کا مطالبہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو بیعت کے لیے گرفتار کر لے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، یہاں تک کہ یہ بیعت کیے بغیر کہیں نہ جا سکیں۔ یہ عربی کی عبارت تھی جس کا میں نے ترجمہ پڑھا۔ وقت کے فاسق و فاجر شخص نے وقت کے سب سے بڑے امام اور معصوم ہستی سے بیعت کا تقاضا کیا، جو کہ ناممکن تھا۔ امام عالی مقام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں اور یزید کی بیعت یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حق و باطل کی پیروی یہ ناممکن بات ہے۔ کہاں وہ بدترین شخص اور کہاں میں پروردہ عصمت، بھلا رات اور دن بھی ایک جگہ پر جمع ہو سکتے ہیں۔ پیج نمبر 103۔ یہ بہت مشکل بات ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام سے معاویہ کی صلح کی پیشکش تو کی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام سے معاویہ نے صلح کی پیشکش تو کی تھی، بیعت کا تقاضا نہ کیا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میری خلافت کو تسلیم کر لیں۔ یہ بات تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے بیعت کرنے کا کہا ہو یا امام کے کسی صحابی یا ماننے والے سے بیعت کا تقاضا کیا ہو۔ دراصل ان کے درمیان بیعت کی بات بھی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسئلہ بیعت نے امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنے اور علم جہاد بلند کرنے پر مجبور کر دیا، اور یہ مجبوری امام حسن علیہ السلام کو درپیش نہ تھی۔ اگر اس طرح کا مسئلہ ہوتا تو امام حسن علیہ السلام اسی طرح کرتے جس طرح ان کے عزیز ترین بھائی امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا۔ قیام حسینی کی دوسری وجہ دعوت کوفہ تھی۔ وہاں کے لوگوں نے 20 سال تک معاویہ کے مظالم برداشت کی اور وہ بہت تھک چکے تھے۔ ان کو امام عادل کی آمد کا بے چینی سے انتظار تھا۔ کوفے کی فضا کا رنگ یکسر بدل چکا تھا۔ ایک بہت بڑے انقلابی کی پیش گوئی جاری تھی۔ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف 20,000 خطوط ارسال کیے۔ ان سب میں لوگوں کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ مولا آپ سرزمین کوفہ پر قدم رکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ ہم سے اب آپ کا مزید انتظار نہیں کیا جاتا۔
لیکن امام حسین علیہ السلام جب تشریف لائے تو کوفہ والے بالکل انجان بن چکے تھے۔ تاریخی نقطۂ نظر سے اگر امام عالی مقام اہلیان کوفہ کے خطوط کو اہمیت نہ دیتے تو تاریخ میں آپ پر اعتراض کیا جا سکتا تھا۔ دنیا والے کہہ سکتے تھے کہ کوفہ کی سرزمین انقلاب کے لیے بالکل تیار تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام تشریف نہ لائے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کو اس طرح کا مسئلہ درپیش نہ تھا۔ پیج نمبر 104۔ اس وقت کا کوفہ اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ لوگوں کی سوچیں بکھری اور اذہان پریشان تھے۔ ایسا کوفہ کہ جو اختلافات کا مرکز بن چکا تھا، وہ کوفہ کہ جس کی حضرت علی علیہ السلام نے آخر وقت میں مذمت کی تھی۔ آپ نے خدا سے دعا کی تھی کہ بار الہ مجھے ان لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیجئے اور آپ نے خدا سے دعا کی تھی کہ بار الہ مجھے ان لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیجئے اور ان پر ایسا حکمران مسلط فرما کہ جس کے یہ اہل ہیں، تاکہ ان کو میری حکومت کی قدر معلوم ہو سکے۔ میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کوفہ تیار ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام سے اتمام حجت کے طور پر کہا گیا تھا، حالانکہ حقیقت میں وہ کسی صورت میں بھی انقلاب کے لیے سازگار نہ تھا۔ اب اگر امام عالی مقام لوگوں کے اس مطالبے پر خاموش رہتے تو کہنے والے کہہ سکتے تھے کہ امام علیہ السلام نے مسلمانوں کی نعوذ باللہ پرواہ نہیں کی۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کا معاملہ اور تھا۔ آپ کے دور میں کوفہ کے لوگوں نے اپنی بے وفائی دکھا دی تھی اور انہوں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ اپنے امام کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ کوفہ کی فضا اس قدر بدلی ہوئی تھی اور کوفی اس قدر بے وفا تھے کہ امام حسن علیہ السلام کوفیوں سے ملنا جلنا قطعی طور پر پسند نہ کرتے تھے۔ آپ گھر سے آتے جاتے وقت بہت زیادہ محتاط ہوتے، یہاں تک کہ آپ اپنے لباس کے اندر زرہ پہن کر آتے تھے تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی شرپسند حملہ کرے تو آپ اپنا تحفظ کر سکیں۔ دوسری طرف آپ کو خوارج اور معاویہ سے سخت جانی خطرہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھنے میں مشغول تھے تو اچانک آپ پر کسی نے تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ چونکہ آپ نے لباس کے نیچے زرہ پہنی ہوئی تھی، اس لیے اس ظالم کا حملہ کارآمد نہ ہوا۔ پیج نمبر 105۔ اور آپ بچ گئے۔ چونکہ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ میں آنے کی دعوت دی تھی، اس لیے آپ کی شرعی ذمہ داری تھی کہ احسن طریقے سے ان کے خطوط کا جواب دیں، اور امام حسن علیہ السلام کے دور امامت میں کوفے کی سرزمین نفاق اگل رہی تھی۔ چاروں طرف بغض و عناد کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ حالات یہ تھے کہ بکھرتے چلے جا رہے تھے، اس لیے آپ نے خاموشی اختیار کی۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا تیسرا محرک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہم ذمہ داری نبھانا تھا۔ قطع نظر اس کے کہ حکومت وقت نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی، اور قطع نظر اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ میں آنے اور ان کی ہدایت کرنے کی دعوت دی گئی تھی، اتمام حجت کے طور پر ان کو کوفیوں کے خطوط کا مثبت جواب دینا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اگر امام حسین علیہ السلام سے وہ بیعت طلب نہ کرتے تب بھی آپ نے قیام کرنا تھا، اگر کوفہ آنے کی دعوت نہ دیتے تب بھی آپ نے یزودی حکومت کے خلاف قیام کرنا تھا، وہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگرچہ معاویہ نے 20 سال تک حکومت کی اور اس نے اسلامی تعلیمات کے خلاف بے شمار اقدامات کیے، وہ واقعاً ایک ظالم حکمران تھا۔ اس کی بدعنوانیاں اور زیادتیاں سب پر عیاں تھیں۔ اس نے احکام شریعت میں کمی بیشی کی تھی، بیت المال کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، محترم اور قابل قدر انسانوں کا خون بھی بہایا۔ غرض یہ کہ وہ سیاہ و سفید کا مالک تھا، اس کے جو جی میں آیا کیا۔ ان تمام گناہوں کے باوجود اس نے ایک ایسا بڑا جرم اور گناہ کبیرہ سے بڑھ کر گناہ کیا، وہ یہ کہ اس نے اپنے ظالم، بے دین، فاسق و فاجر شرابی بیٹے کو مسند خلافت پر بٹھا دیا۔ ہم پر شرعی فرض عائد ہوتا ہے کہ اس پر اعتراضات کریں، اس سے پوچھیں کہ اس نے ایسے نااہل شخص کو عظیم منصب پر کیوں بٹھایا، حالانکہ امام حسین علیہ السلام جیسی جلیل القدر شخصیت موجود تھی۔ پیج نمبر 106۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے تاریخ طبری کی جلد نمبر 7 میں پیج نمبر 300 پر، اردو کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔
اگر کوئی شخص ایک ایسے ظالم حکمران کو دیکھے جو حلال خدا کو حرام کر دے اور اس کے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دے، سنت پیغمبر کے خلاف عمل کرے، لوگوں میں گناہ کا مرتکب ہو، تو لوگ اس کو قول و فعل کے ذریعے منع نہ کریں تو خداوند کریم اس کو ضرور ہی ایسا عذاب دے گا جس کا وہ حکمران مستحق ہوگا۔ معاویہ کے دور حکومت میں ایسا ہی تھا۔ امام حسن علیہ السلام اس کے کاموں پر راضی نہ تھے اور اس کو مظالم اور گناہوں سے باز رہنے کی تلقین بھی کرتے تھے۔ معاویہ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں یہ ڈھنڈورا پیٹتا رہا کہ میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، لیکن اب وہ کہتا تھا کہ میں قرآن و سنت اور سیرت خلفاء پر 100% عمل کروں گا، اپنا جانشین بھی مقرر نہیں کرتا۔ میری خلافت کے بعد یہ خلافت حضرت حسن بن علی علیہ السلام کو منتقل ہو جائے گی۔ گویا اس نے باشگاف الفاظ میں اعتراف کیا، خلافت امام حسن علیہ السلام کی ہے اور آپ ہی اس کے سزاوار ہیں۔ پیج نمبر 107۔ فی الحال آپ یہ ذمہ داری مجھے سونپ دیں، میں ان شرائط کے تحت عمل کروں گا۔ اس نے ایک سفید کاغذ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا اور اس پر اپنے دستخط بھی کر دیے اور کہا کہ امام حسن علیہ السلام جو بھی مناسب سمجھیں اپنی شرائط اس پر لکھ دیں، میں ان کو قبول کرتا ہوں۔ میں صرف حاکم وقت کے طور پر کام کرنا چاہتا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کروں۔ دراصل یہ ایک طرح کی معاویہ کی شاطرانہ چال تھی۔ اب اگر فرض کریں کہ ایک ایسا عظیم امام علیہ السلام کے ساتھ کیوں ہوا ہے کہ معاویہ نے سفید کاغذ بھیج کر امام علیہ السلام سے دستخط لیے اور کچھ شرائط پیش کر کے یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ آپ ایک کنارے پر چلے جائیں، آپ کو خلافت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی جگہ پر میں موجود ہوں۔ رہی بات اسلامی قوانین کے نفاذ کی تو میں کر لوں گا۔ اب اگر آپ ہماری شرائط قبول نہیں کریں گے تو ایک خونی جنگ شروع ہو جائے گی، لہٰذا آپ چھوڑیں سب باتوں کو اور ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں۔ اگر امام حسن علیہ السلام اس مقام پر صبر و تحمل سے کام نہ لیتے تو ایک بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ یہ جنگ 2-3 سالوں تک چلی جاتی اور اس میں ہزاروں افراد لقمہ اجل ہوتے۔ جانی اور مالی نقصان کے ساتھ ساتھ امام حسن علیہ السلام بھی شہید ہو جاتے تو آج تاریخ اسلام امام حسن علیہ السلام پر اعتراض کر سکتی تھی کہ آپ نے جنگ کی بجائے امن کو ترجیح کیوں نہیں دی۔ امام علیہ السلام نے اس میں صلح کو ترجیح دی۔ پیغمبر اسلام نے بھی کئی موقعوں پر صلح کی تھی۔ انسان کو کہیں تو صلح کرنی چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ معاویہ صرف حکومت چاہتا تھا؟ نہ وہ آپ سے یہ خواہش کرتا تھا کہ آپ اس کو بطور خلیفہ تسلیم کریں، اور وہ یہ نہ کہتا تھا کہ آپ اسے امیر المومنین کا لقب دے کر پکاریں، نہ وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ کی جان خطرے میں ہے تو وہ آپ کے بابا علی علیہ السلام کے شیعوں کو امن و امان کے بارے میں لکھ کر دینے کو تیار ہے۔ صفین کی تمام ناراضگیاں ختم کرتا ہوں۔ پیج نمبر 108۔ آپ کی مالی پریشانی دور کرتا ہوں، حسب ضرورت رقم بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کسی قسم کی اقتصادی مشکلات کا شکار نہ ہوں، آپ اور آپ کے شیعہ آرام سے زندگی بسر کریں۔ اگر امام حسن علیہ السلام ان شرائط کے ساتھ صلح نہ کرتے تو آج بھی تاریخ ان پر یہ اعتراضات کر سکتی تھی کہ جب آپ نے معاویہ کی شرائط کو مان لیا تو تاریخ آج اس کی مذمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ معاویہ ایک چالاک اور عیار سیاستدان تھا۔ وہ ان شرائط کی آڑ میں دنیاوی فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ حکومتی سیاسی مفادات کے تحفظ کے سوا اور کچھ نہ چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ مکمل طور پر مسند حکومت پر برا جمان ہو گیا تو وہ نہ فقط ان طے کردہ شرائط کو بھول گیا بلکہ وہ امام علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ کوفہ میں آتا ہے تو لوگوں میں تقریر کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہے کہ اے کوفہ والو، میں نے پہلے آپ سے جنگ اس لیے نہیں کی کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں اور زکوٰۃ دیں، بلکہ اس لیے جنگ کی کہ آپ پر حکومت کروں۔ پھر جب اس نے محسوس کیا کہ یہ میں نے کیا کہا تو پھر پیدرا بدل لیا اور کہا اس قسم کے مسائل آپ خود حل کریں، میں ان مسائل کے بارے میں کیا کرتا پھروں۔
پہلے تو اس نے خود ہی یہ شرط لگا دی کہ میرے مرنے کے بعد خلافت امام حسن علیہ السلام کو ملے گی اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو۔ پیج نمبر 109۔ لیکن 7-8 سالوں کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے تو اس نے یزید کی خلافت کا مسئلہ شروع کر دیا۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والے اس کی قرارداد کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کے اس پروگرام کی مخالفت کی۔ تو اس نے مومنین کے ساتھ وہی کیا جو ایک ظالم حکمران اپنی رعیت کے ساتھ کرتا ہے۔ واقعتاً معاویہ شروع ہی سے شاطر و عیار شخص تھا۔ فقہائے اسلام نے اس کو خلفاء کی فہرست سے اس لیے خارج کر دیا کہ اس کے سیاہ اعمال ناموں کو دیکھ کر تاریخ اسلام شرما اٹھتی ہے۔ وہ ان حکمرانوں سے بھی پست سوچ رکھتا تھا جو عام دنیا کی خاطر صرف اور صرف حکومت کرنے آتے ہیں۔ اس طرح کے بادشاہ اپنی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی ہی حکومت کی بقا چاہتے ہیں۔ ان درباروں میں فقط خوش آمدیوں کو نوازا جاتا ہے۔ معاویہ کی تاریخ کو پڑھا جائے تو اس کو کسی طرح کوئی بھی مسلمانوں کا خلیفہ کہنا پسند نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے حالات کا موازنہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان دونوں شہزادوں آقازادوں کے حالات کا آپ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پھر حالات بدلے، زمانہ بدلا، منبر رسول پر وہ شخص برا جمان ہوا جو اسلام تو اسلام انسانیت کا دشمن تھا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جو موقف اختیار کیا، قیامت تک آنے والے حق پرست اس جملے کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی ظالم شخص کی حکومت دیکھے کہ وہ ایسے ایسے کام کر رہا ہو اور ان کو دیکھ کر وہ چپ رہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہگار ہے۔ عربی میں تھا، جس کی اردو عبارت میں نے پڑھی، پیج نمبر 1110۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام نے اسلام کی عظیم ترین مصلحتوں اور حکمتوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے مکر و فریب کے مقابلے میں امن و شرافت کی وہ داغ بیل ڈالی کہ انسانیت قیامت تک اس پر فخر کرتی رہے گی۔ دراصل امام حسن علیہ السلام کی صلح قیام حسینی کے لیے پیش خیمہ تھی۔ ضروری تھا کہ امام حسن علیہ السلام ایک عرصے تک کے لیے خاموش رہ جائیں تاکہ اموی خاندان کی اصلیت اور حقیقت لوگوں پر آشکار ہو جائے، اور اس کے بعد ایسا عالمگیر انقلاب آئے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ انسانی کے ماتھے کا جھومر بن جائے۔ معاویہ نے جب قرارداد کے اصولوں کی کھلے عام خلاف ورزی کی تو امام حسن علیہ السلام کے کچھ شیعہ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کی، یا حضرت، اب وہ قرارداد خود بخود ختم ہو گئی ہے، کیونکہ معاویہ نے اس کو خود ہی منسوخ کر دیا ہے اور اس کے اصولوں کو پامال کر دیا ہے، لہٰذا آپ اٹھیے، قیام فرمائیے۔ فرمایا، یہ انقلاب معاویہ کے بعد ہی آئے گا، یعنی آپ لوگ صبر کریں، ایک مناسب وقت کا انتظار کریں، یہاں تک کہ صورتحال واضح ہو جائے، وہی وقت قیام ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام معاویہ کے بعد تک زندہ رہ جاتے تو آپ وہی کرتے جو کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا۔ آپ ہر صورت میں اعلانیہ طور پر علم جہاد بلند کرتے۔ متذکرہ بالا قیام حسینی کے 3 محرکات کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ امام حسین علیہ السلام کے دور سے یکسر مختلف تھا۔ ایک جگہ پر خاموشی مصلحت تھی، سکوت عبادت تھا، دوسری جگہ پر کلمہ حق بلند کرنا، یزیدیت کے خلاف آواز بلند کرنا عبادت تھی۔ ایک امام سے بیعت طلب نہیں کی گئی اور دوسرے سے کی گئی۔ دراصل بیعت کرنا بذات خود بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پیج نمبر 1111۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کوفے والوں کی درخواست مسترد کر دیتے تو دامن عصمت پر اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن امام عالی مقام کے انقلاب آفرین کردار نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ 20 سال کے بعد کوفہ پھر اور کوفہ تھا۔ اس کوفے والے بنی امیہ سے سخت نفرت کرنے لگے۔ امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے اظہار عقیدت ہونے لگا۔ آج کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر آنسو بہا رہے تھے۔ درختوں نے پھل دینے شروع کیے، زمینیں سرسبز و شاداب ہو چکی ہیں،
مولا تشریف لے آئیے، یہاں کی فضا سازگار ہے۔ اس طرح کی دعوت اس بات کی متقاضی تھی کہ آپ کوفہ جائیں، جبکہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے کا کوفہ کچھ اور طرح کا کوفہ تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی خاموش اور پر حکمت انقلاب نے ایک نئی تاریخ مرتب کی اور ایک عالمگیر انقلاب کی کامیابی کا راستہ ہموار کیا۔ تیسرا محرک حکومت کی بدعملی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کے دور میں معاویہ اتنا کھل کر فسق و فجور نہ کرتا تھا کہ جتنا یزید نے کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک وقت کا انتظار کیا اور اسی وقت کی ذمہ داری آپ کے پیارے بھائی نے اپنے ہاتھوں پر لی۔ اسلام کے مرجھائے ہوئے درخت اور کملائے ہوئے پھولوں میں وہ جان ڈالی کہ وہ درخت قیامت تک کے اجڑے ہوئے انسانوں اور لٹے ہوئے قافلوں کو غیرت و حیرت کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیتا رہے گا۔ یہاں پر آج کی ریڈنگ ہم ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے پیج نمبر 112 پر، جہاں پر ہیڈنگ ہے قرارداد میں کیا تھا۔ تو انتظار کیجیے اگلی ریڈنگ تک کا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔